اگر کوئی شخص مومن ہے تو یہ پہلی علامت اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے خیر کا ارادہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو فضیلت عطا فرمانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مقام و مرتبہ عطا فرمانا چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے سینے میں اللہ نے ایمان اور اسلام کا نور عطا فرمایا ہے۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ اسے فضیلت اور مقام و مرتبہ نہ عطا فرمانا چاہتا تو کبھی بھی اسے دولت ایمان عطا نہ فرماتا۔ تو اس لیے کائنات کے اندر وہ ہستیاں یا وہ لوگ خوش نصیب ہیں کہ جن کو ایمان کی دولت عطا ہوئی، جن کو اسلام کی دولت عطا ہوئی۔ اسلام لانے کے بعد، ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد یہ فرمایا کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کہ اے لوگو کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ صرف اور صرف اگر تم کلمہ پڑھو گے، کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے، کیا تمہیں اس بات کی امید ہے کہ صرف اتنا کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے اللہ کو ایک مانا، رسول اللہ کو نبی مانا، تو فرمایا تم کیا سمجھتے ہو صرف اس کا اقرار کرنے کی وجہ سے ان تدخلوا الجنہ تمہیں جنت عطا ہو جائے گی؟ اللہ فرماتا ہے ایسا ہرگز نہیں ہوگا، بلکہ کلمہ تو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں صحابہ نے بھی پڑھا تھا، رسول اللہ کے زمانے میں دیگر منافقین نے بھی کلمہ پڑھا۔ حسبتم ان تدخلوا الجنہ، فرمایا اس وقت تک تمہیں جنت میں داخلہ نہیں ہوگا، وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ، جیسے تم سے پہلے لوگ ایمان لائے تھے تو اللہ فرماتا ہم نے ان کو بھی ایمان لانے کے بعد آزمایا تھا کہ کلمہ تو انہوں نے پڑھ لیا، اسلام کا دعویٰ کر لیا، ایمان کا دعویٰ کر لیا، مسلمان ہونے کا دعویٰ کر لیا، تو اللہ فرماتا ہے ہم نے صرف ان کے اس دعوے پر ہی ان کو جنت میں داخلہ نہیں دیا تھا، بلکہ ہم نے کیا کیا، ان پر طرح طرح کی آزمائشوں میں مبتلا کیا۔ کبھی بیماریاں آ گئی ان پر، کبھی مصیبتیں آ گئی، کبھی ان پر طوفان آ گیا، کبھی زلزلے آ گئے، کبھی کافروں کو ان پر مسلط کر دیا گیا، کبھی ان کو دولت وافر مقدار میں عطا کی تو کبھی دولت ان سے چھین لی گئی، کبھی ان کو اولاد عطا کی گئی، کبھی ان سے اولاد چھین لی۔ تو اللہ فرماتا ہے جب بندہ مومن کلمہ پڑھنے کے بعد دعوی اسلام، دعوی ایمان کرتا ہے تو صرف اس دعوے ہی سے اس کو جنت عطا نہیں ہوتی، اس دعوے ہی سے اس کو مقام و مرتبہ عطا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ فرماتا ہے ہم اس کو آزماتے ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم اس کو خوف کے ذریعے آزماتے ہیں، من الخوف والجوع، کبھی اس کو بھوک کے ذریعے آزماتے ہیں یعنی کہ غربت میں مبتلا کر دیتے ہیں، والجوع ونقص من الاموال، کبھی اس میں مال کی کمی کر دیتے ہیں، والاولاد، کبھی اولاد کی کمی کر دیتے ہیں۔ فرمایا جب بندہ مومن دعوی ایمان کرنے کے بعد ان تمام آزمائشوں پر پورا اترتا ہے، جب ہم نے اس کو خوف میں مبتلا کیا کہ اس کے سامنے کوئی ایسا شخص آ گیا جو ظالم و جابر تھا اور وہ حق کی بات نہیں کر رہا تھا، اسلام کی مخالفت کی بات کر رہا تھا، تو اس وقت ہم نے تمہیں آزمایا، ایسی کنڈیشن میں مبتلا کر کے تمہیں آزمائیں گے کہ تم اس وقت اپنی جان کا خدشہ، کہ تمہیں پتہ ہے کہ اگر اس شخص کے سامنے میں کوئی بات کروں گا یا حق کی بات کروں گا تو میری جان بھی جا سکتی ہے یا مجھے طرح طرح کی تکلیف میں مبتلا کیا جا سکتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے اس کنڈیشن میں تمہیں مبتلا کر کے میں آزماؤں گا کہ اس کنڈیشن کے اندر تمہارا ایمان کیا کہتا ہے، تم اپنی جان کی پرواہ کرتے ہو، اپنے اعضاء کی پرواہ کرتے ہو، یا وہ جو دولت ایمان تمہیں اللہ نے عطا فرمایا اس کی پرواہ کرتے ہو۔ تو فرمایا ہم تمہیں خوف میں مبتلا کر کے آزمائیں گے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، تمہارا مال چھین کر غربت میں مبتلا کر کے تمہیں آزمائیں گے، کبھی تم سے اولاد لے کر آزمائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے جب بندہ مومن دعوی ایمان کے بعد ان تمام چیزوں پر پورا اترتا ہے اور اس کا ایمان کمزور نہیں ہوتا، متزلزل نہیں ہوتا، تو اللہ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ایسے صابر شخص کو ہم جنت کی بشارت عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اب جب بندہ مومن مسلمان ہوتا ہے تو آسان لفظوں میں وہ شاید یہ سمجھتا ہے کہ اب میں شاید کلمہ پڑھ لیا تو میرے لیے جنت کے دروازے کھل گئے، اب میرے سے غربت و افلاس دور ہو جائے گا، اب بیماریاں مجھے کیا کہیں گی، اب آزمائشیں مجھے کیا کہیں گی، اب یہ دنیا مجھے کیا کہے گی، اب بیماریاں مجھے کیا کہیں گی، بلکہ اب تو مجھے تو شفا ہی شفا ملنی چاہیے، اب تو مجھے عروج ہی عروج ملنا چاہیے، اب میرے پاس زوال نہیں آنا چاہیے، کوئی مصیبت نہیں آنی چاہیے، بندہ مومن یہ گمان کرتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دعوی ایمان کرنے کے بعد ہم طرح طرح سے آزماتے ہیں، جب بندہ مومن ان تمام آزمائشوں پر پورا اترتا ہے تب ہم اپنی بارگاہ میں اس کے ایمان کو قبولیت کا درجہ عطا فرما دیتے ہیں۔ کریم علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ کے ساتھ ٹیک لگا کر آرام فرما رہے تھے، اور مکہ کے اندر مسلمانوں کی ابتدا کے اندر کیا کیفیت تھی ہر شخص اس سے واقف ہے کہ مسلمانوں کی تعداد کم تھی، کلمہ پڑھنے کا مطلب یہ تھا کہ اپنی جان قربان کرنا، سارے مکہ کو اپنا دشمن بنا لینا، کلمہ پڑھنے کا مطلب یہ تھا۔ تو اس وقت مسلمانوں کی حالت بہت کمزور تھی، اس وقت چند صحابہ رسول اللہ علیہ السلام کی خدمت میں گئے اور جا کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اللہ کے سچے نبی ہیں، آپ جو دین لے کر آئے وہ سچا دین ہے، آپ جو قرآن لے کر آئے وہ
کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، تو یا رسول اللہ آپ نے تو جب اللہ سے دعا کی اللہ نے آپ کی دعا کو رد نہیں کیا، قبولیت کا درجہ عطا فرمایا، تو یا رسول اللہ آپ اللہ سے دعا کریں نا کہ جو آزمائشیں ہم پر آ رہی ہیں کہ ہمارا کلمہ پڑھنے کے بعد یہ کفار ہم پر ظلم و جبریت کا بازار گرم کر رہے ہیں، ہمارے مالوں کو چھین لیتے ہیں، ہماری اولادوں کو تکلیف دیتے ہیں، ہماری جانوں کو تکلیف دیتے ہیں، ہمارا جینا محال کیا ہوا ہے، تو یا رسول اللہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ یہ آزمائش ہم سے دور کر لے۔ اب ہم نے تو کلمہ پڑھ لیا، ہونا تو یہی چاہیے تھا نا، ایک عام مسلمان یہی کہے کہ یا رسول اللہ جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا تو آزمائش، اب مصیبتیں ہمیں کیا کہیں گی، اب آزمائشیں تو نہیں آنی چاہیے، اب بیماریوں کا ہم سے کیا تعلق۔ صحابہ نے جب یہ عرض کی تو حدیث کے الفاظ ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ سن کر جلال میں آ گئے، وہ فرمایا اے میرے صحابہ غلاموں، ابھی تو وہ آزمائشیں جو تم سے پہلے لوگوں پر آئی تھی، جب تم سے پہلے لوگوں نے اپنے نبی کا کلمہ پڑھا، تم سے پہلی امتوں نے جب اپنے نبی کا کلمہ پڑھا، ان کی رسالت کو مانا اور اللہ رب العزت کی توحید کو مانا، جب وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تھے، فرمایا ان پر جیسی آزمائشیں آئی تھی ابھی تو اس کا تھوڑا سا حصہ بھی تم پر نہیں آیا۔ فرمایا پچھلی امت میں کیا ہوتا تھا، جب کوئی شخص دعویٰ اسلام کرتا تھا کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، اس دور کے نبی کا کلمہ پڑھتا تھا، تو فرمایا ہوتا تو ایسے تھا کہ کنگھی سے، جو لوہے کی کنگھی ہے اس سے اس کی کھال کو کھینچ لیا جاتا تھا، فرمایا اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، ان کو جلتے کڑاہوں کے اندر ڈال دیا جاتا تھا، ان کی اولادوں کو سامنے ذبح کر دیا جاتا تھا، ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، فرمایا صرف اس وجہ سے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے، اس رب نے جو نبی بھیجا اس رب نبی کی تصدیق کیا کرتے تھے، تو فرمایا صرف اس دعوی محبت پر، وہ دعوی ایمان دعوی اسلام پر ان کی کھالوں کو کھینچ لیا جاتا تھا، ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، ان کو غربت میں مبتلا کر دیا جاتا تھا، ان سے مال و دولت کھینچ لیا جاتا تھا، تو فرمایا ابھی تک تو تم پر وہ آزمائشیں آئی ہی نہیں ہیں، یہ تو آزمائشیں تم پر رب بھیج رہا ہے، اس لیے بھیج رہا ہے کہ تم دعوی ایمان میں کتنے مضبوط ہو اور کتنے قوی ہو، جب ان آزمائشوں پر پورا اتر جاؤ گے تو اس کے بعد اللہ تمہیں وہ مقام و مرتبہ عطا فرمائے گا جو کائنات میں کسی کو عطا نہیں فرمایا۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، آج ہم اپنی حالت زار کا اگر محاسبہ کریں، مشاہدہ کریں کہ ہماری زندگیاں کیسے گزر رہی ہیں، ہم نے دعویٰ ایمان کیا، ہم نے کہا کہ اللہ ایک ہے، ہم نے کہا رسول اللہ ایک ہے، تو ہم نے اتنی بڑی سچائی کو ایکسپٹ کیا جو کائنات کی سب سے بڑی سچائی تھی، اللہ ایک ہے، یہ کائنات کی سب سے بڑی سچائی ہے، اور رسول اللہ علیہ السلام جو ہے اللہ کے نبی ہیں، جب ہم نے یہ تصدیق کی وہ کائنات کی سب سے بڑی صداقت ہے، اس سے بڑا سچ نہیں کہ اللہ ایک ہے، اس سے بڑا سچ نہیں کہ رسول اللہ کے نبی ہے، اس سے بڑا سچ نہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، جب ہم نے ساری چیزوں کو تصدیق کر لی ہے، اس کی سچائی کو اپنے اندر ڈیولپ کر لیا، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہم نے اس کی صداقت کے ساتھ، اس سچائی کے ساتھ اس زندگی کے اندر بھی سروائیو کرنا ہے، ہم نے اپنی زندگی کو گزارنا ہے تو اسی سچائی کے ساتھ، جیسے ہم نے رب کی سچائی پر، رب کو مان کر ہم نے سچائی کا دعویٰ کیا، ہم نے رسول اللہ علیہ السلام کی رسالت کو مان کر سچائی کا دعویٰ کیا، تو روزمرہ کی زندگی میں ہم نے اسی سچائی کو اپنے اندر ڈیولپ کرنا ہے، جب ہم نے کام کرنا ہے تو ہم نے کس نیت سے کرنا ہے کہ اس کے اندر سچائی پائی جا رہی ہے، ہمارے کردار سے پتہ چلے کہ یہ اللہ رب العزت کے ماننے والے ہیں، ہمارے کردار اور افعال سے پتہ چلے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے والے ہیں، اس لیے کہ یہ اعمال اور افعال اور کردار ہی بتائیں گے کہ اس نے دعوی ایمان تو کر لیا ہے، لیکن اب جتنی بھی آزمائشیں اس پر آ رہی ہیں یہ شریعت کے دامن کو نہیں چھوڑ رہا، شریعت کے دامن کو نہیں چھوڑ رہا، اسلام کے دامن کو نہیں چھوڑ رہا، لیکن اسلام لانے کے بعد انسان کی سوچ تبدیل ہو جایا کرتی ہے۔ آج اگر آزمائشیں آتی ہیں ہم پر، انفرادی طور پر آئیں یا اجتماعی طور پر آئیں، انفرادی طور پر جیسے کہ انسان بیماری میں مبتلا ہو جائے، انسان عروج پر جا رہا تھا، ایک دم کرائسس آ گئے اس کے اوپر، انسان صحت یابی والی زندگی گزار رہا تھا، ایک دم آزمائش آ گئی، اولاد اللہ نے عطا فرمائی تھی تو اولاد چلی گئی دنیا سے، اب ہمارا اس کو دیکھنے کا کیا کنسپٹ ہونا چاہیے، کیونکہ ہم نے اس رب کی تصدیق کی ہے جو سچا ہے، ہم نے اس نبی کی تصدیق کی جو سچے ہیں، ہم نے اس کلام کی تصدیق کی جو کلام سچا ہے، تو ان چیزوں کو دیکھنے کا کنسپٹ بھی ہمارا وہی ہونا چاہیے جیسا رب چاہتا ہے، اس کا مصطفیٰ چاہتا ہے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، آج اپنا محاسبہ کریں کہ آج اگر ہم پر آزمائش آتی ہے، میں نے کہا انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر کیسے کہ سیلاب آ گیا، جیسے آج کل حالات چل رہے ہیں، سیلاب آ گیا، آزمائش کے طور پر کفار کو، اسرائیل کو مسلط کر دیا گیا ہم پر، ہم نے کیا دیکھا، ہم نے ان آزمائشوں کو دیکھا کہ سیلاب آ گیا پاکستان کے اندر، اس قدر مسلمانوں کی تعداد جو ہے اس کی زد میں آ گئی، تو ہم نے کہا یہ تو اللہ کا عذاب آ گیا، اگر زلزلہ
سے موسوم کر دیا. اگر کہیں پر طوفان آ گیا تو ہم نے اس کو اللہ کے عذاب سے موسوم کر دیا. اگر انفرادی طور پر ہم پر کسی کی بیماری آ گئی, ہم نے دیکھا کہ کوئی بندہ بیماری میں مبتلا ہے, تو ہم نے کہا اس پر تو اللہ کا عذاب آ گیا, یہ تو اللہ کی ناراضگی کا سبب بن رہا ہے. اگر کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا یا کوئی بھی ایسا حادثہ ہو گیا, ہم نے اس کو کس چیز سے موسوم کر دیا؟ یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے. ہم نے اس کو موسوم کر دیا کہ یہ اللہ کے عذاب کا سبب ہے, اللہ کی ناراضگی ہے جو اس پر یہ معاملہ ہو گیا. یہ سوچ جو جس نظریے سے ہم ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, یہ کبھی بھی مسلمان کی سوچ نہیں ہو سکتی, یہ کبھی بھی کسی مومن کی سوچ نہیں ہو سکتی, یہ کبھی بھی اس شخص کی سوچ نہیں ہو سکتی. اللہ کو اپنا خدا مانا, جس نے مصطفیٰ کو اپنا نبی مانا, کبھی بھی اس بندے کی یہ سوچ نہیں ہو سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم تم پر جب کوئی آزمائش بھیجتے ہیں, اگر تو تم ایمان کی حالت میں ہو تو کبھی نہ سمجھنا یہ تم پر عذاب آ رہا ہے, کبھی نہ سمجھنا اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے, بلکہ یہ کیا ہے؟ اللہ تمہیں آزما رہا ہے. اگر تم ان تمام آزمائشوں پر پورا اترو گے تو وبشر الصابرین, اس صبر کرنے کی بدلے میں اللہ تمہیں جنت کے باغات عطا فرما دے گا. تو یہ زاویہ دیکھنے کا ہمارا کیسا ہونا چاہیے؟ اس لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا ہم تو تمہیں آزمائیں گے, آزمائش کے طور پر تم کو بیماری بھیجیں گے, تم اس بیماری کو عذاب سمجھ رہے ہو. آزمائش کے طور پر ہم تمہارے مال کو چھین لیں گے, تمہیں غربت و افلاس کی زندگی میں مبتلا کریں گے, تو تم کبھی نہ سمجھنا کہ میں غربت کی زندگی گزار رہا ہوں, اللہ مجھے مال و دولت عطا نہیں فرما رہا تو کہیں اللہ مجھ سے ناراض اور عذاب کا سبب بن رہا ہے. اللہ فرماتا ہے یہ تو تھا ہی نہیں, یہ تو تمہارے ایمان کو آزمایا جا رہا تھا کہ تم نے دعویٰ ایمان کیا تو اپنے ایمان میں کتنے پختہ ہو. کہیں غربت اور بھوک کو دیکھ کر ایمان کو تو نہیں چھوڑ دیا تم نے, کہیں سامنے کسی ظالم جابر شخص کو دیکھ کر تم نے اللہ کی بات کے حق کی بات کو بیان کرنا تو نہیں چھوڑ دیا, کہیں تم نے اولاد کی نعمت تم سے چھین لی گئی تو دل برداشتہ ہو کر کہیں تم نے اللہ سے شکوے شکایتوں کرنا شروع نہیں کر دی. اللہ صرف یہ آزما رہا ہے, لیکن جب بندہ مومن ان تمام آزمائشوں پر پورا اترتا ہے تو اللہ فرماتا ہے اس کے بعد ہم اس کو صابرین کا درجہ عطا فرما دیتے ہیں. اسی لیے رسول اللہ علیہ السلام کا فرمان موجود ہے, فرمایا بندہ مومن کو جو تکلیف پہنچتی ہے, فرمایا سب سے چھوٹی تکلیف کیا ہوتی ہے؟ سب سے چھوٹی ایک بندہ مومن کی کیا تکلیف ہوگی؟ فرمایا چلتے ہوئے اس کے پاؤں پہ کانٹا چبھ جائے, انجانے میں کانٹا اس کے چبھ جائے پاؤں میں یا کسی جسم کے حصے پر, تو سب سے چھوٹی تکلیف ہوتی ہے. چبھ گیا, اس نے دوبارہ نکال دیا, اس کو چلا گیا, تھوڑی دیر تکلیف ہوگی پھر ٹھیک ہو جائے گا. رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بندہ مومن سے اللہ اتنی محبت کرتا ہے, اس بندہ مومن کی بکات, اس کا مقام, اس کا درجہ اللہ کے نزدیک اتنا بلند و بالا ہے اور یہ اللہ کا اتنا محبوب بندہ ہے کہ اگر کانٹا بھی اس کو چبھے تو اس تکلیف کے بدلے بھی اللہ سے گناہ معاف فرما دیا کرتا ہے. اب ہمیں کانٹا چبھ رہا ہے, ہم سمجھ رہے اللہ کا عذاب آ رہا ہے, ہمیں تکلیف میں مبتلا کیا جا رہا ہے, ہم سمجھ رہے اللہ کا عذاب آ رہا ہے, ہم اس کو اللہ کے عذاب کا سبب سمجھ رہے ہیں, اللہ کی ناراضگی کا سبب سمجھ رہے ہیں. لیکن خدا کی عزت کی قسم, اللہ رب العزت کا یہ فرمان ہے, مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جتنی آزمائشیں تم پر زیادہ آئیں گی اللہ کا شکر ادا کرو, اس لیے کہ یہ آزمائشیں تمہیں بلندی درجات کا سبب بنتی چلی جائیں گی. مثال کے طور پر آپ کے سر میں درد ہو گیا تو آپ سب سے پہلے کیا کریں گے؟ خود کوشش کریں گے اس درد کو دور کرنے کی, خود اپنے تجربات آزمائیں گے, ایکسپیرینس آزمائیں گے کہ یار پہلے درد ہوتا تھا, یہ کروں گا تو ٹھیک ہو جائے گا. سارے ٹوٹکے آپ خود اپناتے ہیں. جب اپنی ذات سے آپ مایوس ہو جاتے ہیں تب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. تو فرمایا یہ پہلا درجہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آزمائش میں مبتلا کر کے آپ کی اپنی ذات سے آپ کو بے نیاز کر دیتا ہے. آپ اپنے آپ سے مایوس ہو جاتے ہیں کہ یار یہ میرے بس کی بات نہیں, میں اس تکلیف کو دور کرنا. اب آپ جاتے ہیں دنیا دار کے پاس اور اس سے تجربات حاصل کرتے ہیں کیسے ٹھیک ہوگا, کسی نے کیسا مشورہ دے دیا, کسی نے کیسا مشورہ دے دیا, آپ اس مشوروں پر عمل کرتے ہیں. لیکن اگر اس سے بھی ٹھیک نہ ہو تو پھر آپ جاتے ہیں ڈاکٹر اور طبیب کے پاس. تو فرمایا اللہ اس آزمائش کے ذریعے آپ کو اپنے آپ سے مایوس کر رہا ہے, یہ بتا رہا ہے کہ تیری کوئی حیثیت نہیں, اگر تو جتنی بھی کوشش کر لے تیری تکلیف کو تو خود دور نہیں کر سکتا. اس کے بعد فرمایا پھر وہ مخلوق کے پاس جاتا ہے, ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے, طبیب کے پاس جا رہا ہے, حکیم کے پاس جا رہا ہے, دنیا داروں کے پاس جا رہا ہے. فرمایا جب دنیا داروں طبیبوں سے بھی وہ تکلیف دور نہ ہو تو فرمایا اس کے دل میں یہ مایوسی پیدا ہو جاتی ہے کہ میرا مرض یا میرا درد, میری تکلیف دنیا دار بھی کوئی دور نہیں کر سکتا. فرمایا یہی ہوتا ہے, پہلا درجہ خود کوشش کرتا ہے, جب پوری نہیں ہوتی تو اپنے جسم سے مایوس ہو جاتا ہے, اپنے وجود سے مایوس ہو گیا, میرے اندر یہ طاقت نہیں ہے. اب یہ طاقت کس کے اندر ہے؟ جس کے اوپر گمان اور امید ہوتی ہے وہ اس کے پاس جاتا ہے, ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے. فرمایا جب ڈاکٹر بھی وہ ٹھیک نہ کرے پھر مایوس ہو جاتا ہے, پھر بزرگوں کے پاس جا رہا ہوتا ہے, مزارات پر جا رہا ہوتا ہے, وہاں دعائیں کر رہا ہوتا ہے. لیکن اگر وہاں سے بھی ٹھیک نہ ہو تو فرمایا پھر اینڈ میں کیا بچتا ہے؟
دنیا کی ہر چیز سے وہ مایوس ہو گیا، پھر وہ آرام سے گھر میں بیٹھ کر مصلی پہ بیٹھ کر ہاتھ بھا کر اللہ سے اس تکلیف کو دور کرنے کی باتیں کرتا ہے۔ فرمایا تم سمجھ رہی یہ عذاب ہے، تم دیکھ رہی ہے کہ تمہاری تکلیف تمہیں کون سا درجہ عطا فرما رہی ہے، تمہیں دنیا سے بے نیاز کر رہی ہے، تمہیں اپنے قرب کی طرف لے کر آ رہی ہے، وہ رب تمہیں ان تکلیفوں کے ذریعے، ان آزمائشوں اور مصیبتوں کے ذریعے تمہیں اللہ کون سا مقام عطا فرما رہا ہے، تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں آ رہا۔ اور میں بندہ مومن جب اپنے وجود سے مایوس ہو گیا، دنیا دار سے مایوس ہو گیا، اس کے بعد کائنات کی ہر شے سے مایوس ہو گیا، اس کے بعد بیٹھ کر جب وہ اللہ سے دعا کرتا ہے کہ مولا میری تکلیف کو دور کر دے، میری اس آزمائش کو دور کر دے، اور میں اس وقت بھی اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، اس وقت بھی اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، تو وہ دعا سے بھی مایوس ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلی کیٹیگری، آخری حصہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھ جاتا ہے۔ وہ سمجھ جاتا ہے کہ تکلیف اگر رب نے دی ہے، رب کی رضا اس میں ہے، تو نہ میں دور کر سکتا ہوں، نہ دنیا کو کوئی شخص دور کر سکتا ہے، کائنات کی کوئی مخلوق اس کو دور نہیں کر سکتی۔ فرمایا جب بندہ مومن اس درجے پر پہنچ جائے کہ اس کے دل میں یہ یقین پیدا ہو جائے کہ اب تمام چیزوں کا کرتا کرتا صرف اللہ ہے، ہر چیز سے کٹ جائے، دنیا سے کٹ جائے، دنیا کے لوگوں سے کٹ جائے، اور صرف اس بات پر یقین پر بیٹھ جائے کہ اب جو کرے گا صرف رب کرے گا، رب چاہے گا تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا، رب نہ چاہے گا تو میں ٹھیک نہیں ہوں گا۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب بندہ مومن اس مقام پر پہنچتا ہے، اس درجے پر پہنچتا ہے، ورنہ اس کے بعد اللہ اس کے وجود میں ایسا نور پیدا کرتا ہے، کیونکہ اس کا یقین صرف اللہ کی ذات پر ہو گیا، بندے سے کٹ گیا، وہ دنیا دار سے کٹ گیا، اپنے آپ سے کٹ گیا، اب اس کے دل میں یقین کر لیا کہ تمام چیزوں میں اگر اثر رکھتا ہے تو صرف اللہ۔ تو میرے دوستوں بزرگوں فرمایا جب بندہ مومن اس لیول پر پہنچ جاتا ہے کہ جب وہ ہر چیز سے مایوس ہو جائے، اس کی نگاہ صرف اللہ کی رضا پر ہو جائے، پھر وہ اس وقت دعا نہیں کرتا کہ مولا میری تکلیف کو دور کر دے، پھر وہ کسی بندے کے پاس نہیں جاتا مجھے ٹوٹنا یا دوائی دے دو، کیوں؟ اس لیے کہ اب اس نے یقین کر لیا ہے کہ جس کیفیت میں مبتلا ہوں یہی کیفیت رب کو پسند ہے، رب کی رضا ہے۔ فرمایا جب بندہ مومن رب کی رضا میں راضی رہنا شروع کر دیتا ہے تو فرمایا اللہ اس کو وہ نور عطا فرماتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا جب قیامت کے دن وہ نور لے کر حشر کے میدان میں چلے گا، دنیا میں تو وہ نور چلے گا ہی چلے گا، اس کے اندر وجود میں ہوگا، لیکن فرمایا جب وہ نور لے کر دنیا سے جائے گا اور حشر کے میدان میں اٹھے گا، فرمایا اس نور کی روشنی سے اس کا جسم منور ہو چکا ہوگا، فرمایا جب وہ جہنم کے پاس جائے گا، رسول اللہ نے فرمایا اس کی تپش، اس نور کی پاور اور طاقت کا یہ عالم ہوگا کہ جہنم چیخ کر کہے گی اس بندے سے کہ بندہ مومن یہ نور لے کر میرے پاس سے دور ہو جا، اس لیے کہ اس نور کے شعلوں سے میری آگ کی تپش ختم ہو رہی ہے۔ تو فرمایا اس نور کا نام یہ ہوگا کہ جہنم کی آگ بھی اس سے پناہ مانگ رہی ہے، تو فرمایا جس بندہ مومن کے وجود کے اندر وہ نور آ جائے تو فرمایا پھر دنیا کی مصیبتیں اس کو کیا کہیں گی جب جہنم ہی اس سے پناہ مانگ رہی ہے۔ تو ہمارا لیول یہ ہو چکا، ہمارے دیکھنے کا سوچنے کا لیول یہ ہو چکا جو کفار کا تھا، جو مشرکین کا تھا، کہ ذرا ذرا سی بیماریوں پر وغیرہ کرنا شروع کر دیا ہم نے، ہم پر آزمائشیں آئی، بیماریاں آئی، ہم نے وغیرہ کرنا شروع کر دیا۔ لیکن غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فتح الغیب شریف کے اندر یہ بات فرماتے ہیں، فرمایا اگر تم اس تسلیم و رضا کے مقام کو سمجھ جاؤ کہ جو بندہ مومن اس کی رضا میں راضی رہتا ہے، اس کی رضا میں اس کے اعمال پر تصدیق قلب کر لیتا ہے، مطمئن ہو جاتا ہے کہ مولا بس تو جیسا چاہے گا ویسا ہوگا، میں تجھ سے یہ نہیں کہتا میری بیماری کو دور کر، میں تجھ سے یہ نہیں کہتا کہ فلاں بندے کے ہاتھ میں شفا ہے تو مجھے اس کے ذریعے شفا دے، بس وہ اس کے دل میں یقین آ جاتا ہے اور اس لیول پر پہنچ جاتا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ مولا جس حال میں تو رکھے میں اسی حال میں رہنے پر راضی ہوں۔ فرمایا جب اس مقام پر بندہ مومن پہنچتا ہے تو فرمایا پھر اللہ کا وہ محبوب بندہ بن جایا کرتا ہے۔ تو آج اپنے آپ کو میں عرض کر رہا تھا، دیکھیں ہمارا سوچنے کا زاویہ چینج ہو چکا، جب ہم نے رب کی تصدیق کر لی تو ہر چیز کو دیکھنے کے اندر اس رب کی سچائی آنی چاہیے۔ اولیاء اللہ جن چیزوں کو دیکھا کرتے تھے، آج ہم درختوں کو دیکھتے ہیں مثال کے طور پر، کیسے ہماری سوچ تبدیل ہونی چاہیے؟ بھئی ہمارے سینے میں ایمان موجود ہے، ہم اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں، تو ہماری سوچ دیکھنے کی نظریہ جو ہے، کنسپٹ جو ہے، وہ کفار والا تو نہیں ہو سکتا ہے، اہل ایمان کا ہو سکتا ہے۔ اہل ایمان کا کنسپٹ کیا تھا؟ دیکھا کرتے تھے، وہ کہتے ہیں کہ جب ہم پانی پیتے ہیں، اولیاء اللہ کا یہ کہنا ہے، کہتے ہیں ہم پانی پیتے ہیں تو پانی دیکھ کر پانی پی کر ہمیں اللہ یاد آ جایا کرتا ہے، کہتے ہیں ہم کہکشاؤں کو آسمان کو دیکھتے ہیں اللہ یاد آ جایا کرتا ہے۔ بھئی ہم تو پانی پیتے ہیں روز، ہمیں تو اللہ نظر نہیں آتا، ہمیں تو اللہ یاد نہیں آتا، ہم تو روز کھانا کھا رہے ہیں، ہم تو روز آنکھ کھول کر آسمان کو دیکھ رہے ہیں، ہمیں تو اللہ نہیں یاد آ رہا۔ یہ کون سی چیز ہے جو وہ دیکھ، جس کے ذریعے وہ دیکھ رہے ہیں تو ان کو اللہ یاد آ رہا ہے، ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں اللہ یاد آ رہا ہے، یہ کیا ہے کنسپٹ؟
یہ کون سی چیز ہے جو ان کو اللہ کی یاد میں مشغول کر رہی ہے؟ فرمایا کہ وہ نور ایمان تھا، یہ نور اسلام تھا۔ وہ کہتے ہیں جب ہم پانی کو پیتے ہیں، پانی کو دیکھتے ہیں تو اس کو پینے کے بعد اس کی پیاس بجھنے کو دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر پانی کے اندر پیاس بجھ گئی، میری تکلیف دور ہو گئی۔ ہم نے پانی کو دیکھا، اس کے اندر کتنی شفافیت ہے، یہ پاکیزگی کا سبب ہے۔ تو اس پانی کی جب ہم شفافیت کو دیکھتے ہیں، اس کی پاکیزگی کو دیکھتے ہیں، اس کی طہارت کو دیکھتے ہیں، تو اولیاء کہتے ہیں کہ ہم اس کو دیکھتے ہیں تو اس کی پاکیزگی کو دیکھ کر ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ اگر اس پانی کے اندر اتنی شفا اور طہارت ہے تو اس کے بنانے والے رب کے اندر کتنی شفا ہو۔ فرمایا کانسیپٹ چینج ہو جایا کرتا ہے۔ دیکھتے ہیں ہم کہکشاؤں کو دیکھتے ہیں، ہم پھولوں کو دیکھتے ہیں، درختوں کو دیکھتے ہیں، تو دیکھ کر ہم کہتے ہیں کہ ان کے اندر اتنی خوبصورتی ہے، اتنی لطافت ہے، اتنی نازکی ہے، تو سوچتے ہیں کہ جس رب نے ان کو پیدا کیا ہے اس رب کے اندر کتنی نزاکت اور خوبصورتی ہو۔ تو مومن کا ہمیشہ جو گمان ہے وہ اچھا ہوا کرتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ علیہ السلام نے قرآن کریم میں بھی رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، فرمایا تم گمان سے بچا کرو، یہ زیادہ گمان اپنے خیالات کو برا نہ کیا کرو، اس لیے کہ برے خیال کیا ہوتے ہیں، ان بعض الظن اسم، فرمایا اس لیے کہ بعض جو گمان ہوتے ہیں یہ تمہیں برائی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اور رسول اللہ کا فرمان موجود ہے کہ ظن المؤمنین خیر، کہ مومن کا گمان تو ہمیشہ اچھا ہی ہوا کرتا ہے۔ لیکن آج ہمارا جو کنسپٹ کیا ہو گیا، آج اگر ہم کسی کو دیکھتے ہیں، کسی سے پہلی بار ملتے ہیں، تو اس سے ملنے کے اندر، اس سے گفتگو کرنے کے اندر، اس سے تعلق بنانے کے اندر ہمارے خیال میں سچائی ہی سچائی ہونی چاہیے۔ لیکن آج ہم کیسے کسی شخص کو دیکھتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں تو پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بات کہہ رہا ہے تو پہلے تو جھوٹ کہہ رہا ہے، تو ہمارے تعلق کی بنیاد ہی اس سے برائی پر ہو جایا کرتی ہے، خیر پر نہیں ہوتی، شر پر ہوتی ہے۔ حالانکہ رسول اللہ علیہ السلام نے پہلے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ ظن المؤمنین خیر، کہ مومن کے بارے میں گمان تو مومن کا اچھا ہی ہوا کرتا ہے۔ لیکن آج ہمارا معاشرہ، ہمارا عالمیہ اور اس زوال پر اور کہا جائے اس لیول پر ہم پہنچ چکے ہیں کہ ہم کسی بات کی تصدیق نہیں کرتے، صرف دیکھتے ہی اس نگاہ سے ہیں کہ اس کے پیچھے ہمارے خیر کی بجائے شر پایا جا رہا ہوتا ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اگر جس تعلق کی بنیاد آپ نے شر پر رکھی ہو، بظاہر اگرچہ وہ آپ سے اچھا مل رہا ہے، آپ کو کیا پتا کہ اگلے کے دل میں کیا ہے، آپ کو کیا پتا کہ اس کے دماغ میں کیا، اس کا کردار کیا ہے۔ پہلی نظر اگر آپ نے شر پر رکھی ہے تو فرمایا کبھی نہیں ہو سکتا کہ اس کا اختتام بھی خیر پر ہو، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو آج کے معاشرے کے اندر اگر جو ایکسپیرینس والے لوگ ہیں، تجربے کار لوگ ہیں، وہ اس بات سے اگری نہیں کریں گے، وہ یہ کہیں گے کہ تجرباتی بات ہے کہ بندہ جب ملتا ہے تو ہم نے دونوں طرف نظر رکھنی ہوتی ہے کہ یہ بندہ مجھے نقصان بھی دے سکتا ہے، نہیں بھی دے سکتا۔ تو رسول اللہ علیہ السلام کا فرمان موجود ہے، رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جنت کے اندر صرف وہ لوگ داخل ہوں گے، فرمایا جنت کے اندر صرف وہ لوگ داخل ہوں گے جن کے دل چڑیوں کی طرح نازک ہوں گے، فرمایا پرندوں کی طرح جن کے دل نازک ہوں گے، نرم ہوں گے، فرمایا ایسے ہی دل والے لوگ جنت میں داخل ہو جائیں۔ تو نازک دل کس کا ہوتا ہے؟ وہ بھولا بھالا، فرمایا بھولا مسلمان تو بھولا چلاک ہو ہی نہیں سکتا۔ رسول اللہ نے فرمایا مسلمان کبھی چلاک نہیں ہو سکتا، وہ تیز چلاک نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جس سے بھی ملے گا، جس سے تعلق بنائے گا، وہ خیر پر ہی بنائے گا، کبھی شر پر نہیں بنائے گا۔ جب آپ نے مفاد کے لیے کسی کے ساتھ ملنا ہو، کسی کے ساتھ تعلق وابستہ کرنا ہو، تو ہوگا کیا؟ پھر آپ اس کے اندر چلاکیاں کریں گے، کوئی بات جھوٹ بول دیں گے، کہیں پر دھوکہ دینے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اگر آپ کی اس کے تعلق کی بنیاد ہی خیر پر ہوگی تو کبھی بھی آپ کی زبان میں کبھی جھوٹ نہیں آئے گا، کبھی دھوکہ نہیں آئے گا، آپ کی زبان میں اللہ تاثیر پیدا فرما دے گا۔ وجہ کیا ہوگی؟ اس لیے کہ آپ نے اس تعلق کی جو بنیاد رکھی، بیسک رکھی تھی، وہ شر پر نہیں رکھی تھی بلکہ بھلائی اور خیر پر رکھی ہوئی۔ بزرگ تھے، ان کے پاس ایک شخص آیا، دو نوجوان ہوتے ہیں، ہر زمانے میں ہوتے ہیں، شرارت کرنے کے لیے ان بزرگ کے پاس آئے۔ یہ میں ایمان کی بتا رہا ہوں کہ ایک مومن کو کیسا ہونا چاہیے۔ رسول اللہ نے فرمایا مومن کبھی چلاک نہیں ہوتا، دھوکہ نہیں دیتا، وہ جھوٹ نہیں بولتا، کسی کی غیبت نہیں کرتا۔ ایک بزرگ کے پاس دو افراد آئے، نوجوان اس وقت کے، انہیں آ کر مذاق کے طور پر کہا کہ ہمارے ہاں دریا ہے، یعنی کہ وہ ایک گاؤں تھا جس کا دریا تھا، آمد و رفت آنا جانا اسی دریا پل کے ذریعے ہوا کرتا تھا۔ تو دو افراد آئے، آ کر کہا کہ حضور رات کو ایسا ہوا ہے کہ کچھ چور آئے تھے اور ان کے دریا کے اوپر سے جو لوہے کا پل تھا اس کو اتار کر لے گئے، چوری کر کے لے گئے۔ وہ بزرگ بڑے پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہوگا، اب لوگوں کو تو بڑی تکلیف ہوگی، بڑے پریشان ہوں گے لوگ، کہ اب وہ کیسے وہاں سے ان کا گزرنا ہوگا، روزمرہ کی زندگی وہ کیسے گزاریں گے۔ جب انہوں نے اس تجسس کا اظہار کیا تو دونوں نوجوان مسکرائے اور ہنسے اور کہا کہ بابا جی آپ بھی کیا بات کرتے ہیں، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ دریا سے اتنا بڑا پل چور راتوں رات اٹھا کے لے جائے؟ یہ تو ناممکن سی بات ہے، آپ کیسے یقین کر رہے ہیں؟ تو آپ نے ایک آہ بھری اور کہا کہ راتوں رات اتنا بڑا پل، لوہے کا پل جو ہے وہ دریا سے چوری ہو سکتا ہے؟ فرمایا اس بات پر تو میں یقین کر سکتا ہوں۔
اور میں اس بات میں یقین کر سکتا ہوں، اگرچہ ناممکن ہے لیکن مجھے اس بات پر یقین ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے. لیکن فرمایا ایک بندہ مومن ایمان کا نور رکھتے ہوئے جھوٹ بولے، فرمایا میں کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا. فرمایا یہ میں کبھی یقین نہیں کر سکتا کہ بندہ مومن ہو، رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا ہو تو اس کی زبان سے جھوٹ آ رہا ہو، فرمایا یہ میں اس بات کو تسلیم نہیں کر سکتا. دھوکہ دینے والا ہو، فرمایا مومن کبھی بھی نہیں ہو سکتا. تو میرے دوستوں بزرگوں، اپنی زندگیوں کا محاسبہ کریں. آپ جس کیٹیگری میں بھی فال کر رہے ہیں، یقینی طور پر آپ کی حیثیت کے لحاظ سے اللہ آپ کو آزما رہا ہے. آپ یہ نہ گمان کریں کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہوا، مسجد میں جا کر 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کا ماننے والا ہوں، بس میرا بیڑا پار ہو گیا. ایسا نہیں ہے. اللہ نے فرمایا ہم حاسبتم، اگر تم یہ گمان کر رہے ہو تمہارا گمان غلط ہے. یہ اس لیے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، میں تمہیں کلمہ پڑھنے کے بعد ضرور آزماؤں گا. کیا تمہارا درجہ صحابہ سے زیادہ ہو گیا؟ کیا تم اپنا ایمان کا لیول انبیاء سے زیادہ سمجھتے ہو؟ اگر نہیں سمجھتے تو انبیاء کے واقعات کو تو پڑھو کہ انبیاء کے ساتھ کیا کیا ہوا. جب انہوں نے دعویٰ اسلام کیا، نبوت کا دعویٰ کیا، اللہ کا پیغام پہنچانے کا کام جب شروع کیا تو ان پر کیسی کیسی آزمائشیں آئی. ان کے ماننے والے صحابہ نے جو نگاہ نبوت سے جنہوں نے فیض پایا، جب انہوں نے دعویٰ اسلام کیا تو ان پر کیسی کیسی مصیبتیں آئی، کیسی کیسی آزمائشیں آئی. اور تم یہ گمان کرو کہ صرف کلمہ پڑھنے کے بعد مجھے جنت عطا ہو جائے گی، میرے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، اب میں مسلمان ہوں، میں نماز پڑھنے لگ گیا، میں اوراد و وظائف کرنے لگ گیا، میں بزرگوں کے ساتھ جڑنے لگ گیا. تو یہ گمان نہ کرنا کہ تم پر آزمائشیں نہیں آئیں گی، یہ نہ کرنا کہ بیماریاں نہیں آئیں گی، یہ نہ کرنا کہ کرائسس نہیں آئیں گے، یہ نہ کرنا کہ اولاد تم سے چھینی نہیں جائے گی. اللہ فرماتا ہے ضرور آزماؤں گا میں تمہیں. تم جتنا میرے قریب آتے چلے جاؤ گے اس قربت کے دعوے پر میں تم سے دلیل مانگوں گا، آزمائشوں میں مبتلا کروں گا. جب تم آزمائشوں پر پورا اترو گے نتیجہ کیا نکلے گا؟ پھر تمہیں وہ درجہ عطا فرماؤں گا کہ دنیا اس درجے کو دیکھ رہی ہوگی. صحابہ کی زندگیوں کو آپ دیکھیں، انہوں نے غربت و افلاس کی زندگی گزاری. بدر کا واقعہ دیکھیں، احد کا واقعہ دیکھیں، بدر کا واقعہ مشہور و معروف ہے. تو صحابی کہتے ہیں، صحابہ فرماتے ہیں کہ بدر کے اندر ہماری کیفیت یہ تھی کہ رمضان کا مہینہ تھا. جب بدر کا معرکہ ہوا رمضان کا مہینہ تھا. وہاں فرماتے ہیں کہ ہم اس روزے کی حالت میں بدر کے مقام پر جنگ کرنے کے لیے گئے. حالت کیا ہے کہ ہمارے پاس تلواریں موجود نہیں ہیں، حالت کیا ہے کہ ہمارے پاس کھانے کو کچھ موجود نہیں ہے. فرماتے ایک کھجور ہمیں ملتی تھی جس سے ہم افطار بھی کیا کرتے تھے، اسی سے ہم سحری بھی کیا کرتے تھے. یہ کیفیت ہے ان پر. وہ جنہوں نے نگاہ نبوت سے بحث پایا، جو سامنے وحی الہی کا نزول دیکھ رہے ہیں. اگر ہم ان کی جگہ ہوتے تو ہم تو یہ کہتے ہیں رسول اللہ کو دیکھ لیا ہم نے تو اسلام کو مان لیا، اب تو آزمائشیں نہیں آنی چاہیے، اب تو یہ کفار پر آزمائشیں آنی چاہیے، ان پر عذاب آنے چاہیے. لیکن اللہ تعالیٰ یہی بات ہے، وہ صحابہ تھے، وہ جانتے تھے کہ یہ آزمائشیں جو ہم پر آ رہی ہیں وہ ایمان کے نور سے اس کانسیپٹ سے دیکھ رہے تھے جیسا رب چاہ رہا تھا. وہ ان آزمائشوں کو عذاب نہیں دیکھ رہے تھے، ان آزمائشوں کو اللہ کی ناراضگی کا سبب نہیں سمجھ رہے تھے، بلکہ وہ جانتے تھے کہ اگر ایک کانٹا چبھنے کے بدلے بھی اللہ درجہ اور مقام عطا فرماتا ہے تو اگر اتنی آزمائشیں آ رہی ہیں تو اللہ ہمیں کیا کیا مقام عطا فرمانا چاہ رہا ہو. تو اس لیے اپنے آپ کا محاسبہ کریں. انفرادی طور پر ہر شخص پریشان ہے، معاش کے لحاظ سے پریشان ہے. ہمارے نوجوان شادی شدہ افراد ازواجی تعلقات کی وجہ سے پریشان ہے، گھریلو معاملات کی محلے داری کی وجہ سے پریشان ہے. ہر شخص اپنے اپنے لیول کی وجہ سے اللہ اس کو آزما رہا ہے، لیکن اس کو آپ دور نہیں کر سکتے. آپ یہ نہیں سمجھے کلمہ پڑھ لیا تو یہ دور ہو جائے، میں فلاں وظیفہ کر لوں یہ دور ہو جائے، میں فلاں خیرات کر دوں تو یہ دور ہو جائے. یہ کبھی بھی نہیں ہوگا. بس یہ ہوگا کہ ان چیزوں کو دیکھنے کا کنسپٹ چینج کر لیں. آج کے بعد اگر کانٹا بھی چبھے تو اس پر الحمدللہ کہیں اور اللہ کا شکر ادا کریں. کیوں؟ آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ کانٹا جو چبھ رہا ہے یہ ایسے نہیں چبھ رہا ہے، اس کے بدلے اللہ میرے گناہ معاف فرما رہا ہے. اگر آپ کسی بیماری میں مبتلا ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا کرم ہے کہ آپ ایسے اعمال تو نہیں کر رہے کہ اللہ آپ کو مزید فضیلت عطا فرمائے، لیکن اللہ آپ کو کچھ دینا چاہتا ہے، اللہ آپ کا درجہ بلند کرنا چاہتا ہے، اس لیے آپ کو بیماری میں مبتلا کر رہا ہے، آپ کو آزمائشوں میں مبتلا کر رہا ہے، آپ کو غربت و افلاس کی زندگی میں مبتلا کر رہا ہے، تاکہ جب اس کنڈیشن میں آ کر، اس سچویشن میں آ کر آپ اللہ کا شکر ادا کریں اور صبر کے ساتھ زندگی گزاریں گے، اللہ یہ ادا دیکھتے ہوئے آپ کو بہت بڑا مقام و مرتبہ عطا فرما دے گا. تو جب اپنی آزمائشوں کو دیکھ کر آپ وہ ہونے یعنی کہ اپنے آپ کے اندر مایوسی آ جائے، دل برداشتہ ہو جائے، تو پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھ لیا کریں، رسول اللہ کی زندگی کو دیکھ لیا کریں. رسول اللہ بھوک کی حالت میں، صحابہ فرماتے ہیں کہ بھوک کی کیا کیفیت ہوا کرتی تھی کہ رسول اللہ اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیا کرتے تھے. امام الانبیاء، محبوب خدا کہ جن کو اللہ نے تمام نبیوں کا امام بنایا، سردار انبیاء بنایا، لیکن کیفیت کیا ہے؟ یہ کیفیت کیا ہے کہ بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھ رہے ہیں؟
آ کر کفار حملہ کر رہے ہیں تو دانت مبارک شہید ہو رہا ہے۔ صحابہ جنہوں نے اپنی زندگیاں اسلام کے لیے دے دی، جب دنیا سے جا رہے ہیں تو بدن ڈھانپنے کے لیے ان کے پاس کفن موجود نہیں، روزے رکھ رہے ہیں سحری کے لیے کھانے کو موجود نہیں، افطار کر رہے ہیں افطار کے لیے کچھ موجود نہیں، لیکن خدا کی عزت کی قسم جب یہ لوگ دنیا سے جا رہے تھے تو آسمان کے فرشتے ان کا استقبال کرنے کے لیے کھڑے تھے۔ اللہ یا رسول اللہ یا علی۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، کیا وجہ ہے کہ انہوں نے کلمہ پڑھا، ہم نے بھی کلمہ پڑھا، آج ان کو وہ مقام مل گیا، آج ہمیں وہ مقام نہیں مل رہا؟ کیا وجہ ہے؟ ہر شخص کے دل میں اطمینان نہیں آ رہا، سکون نہیں آ رہا، چین نہیں آ رہا، ہر شخص اپنی اپنی کیٹیگری کے لحاظ سے پریشان ہے، صرف پریشان اس وجہ سے ہے کہ اس نے ان آزمائشوں کو دیکھنے کا کنسپٹ وہ رکھا ہے جو مشرکین نے رکھا ہوا تھا۔ اگر آج ہم ان آزمائشوں کو، ان مصیبتوں کو، غربت و افلاس کی زندگی کو، ان بیماریوں کو، ان تمام کمزوریوں کو اس نظر سے دیکھیں جیسا صحابہ نے دیکھا، تو خدا کی عزت کی قسم دن بہ دن جتنی آزمائشیں مل رہی ہیں ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ ہمارا درجہ بلند فرما رہا ہے۔ اس لیے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کبھی بھی ان آزمائشوں کے آنے پر اللہ سے دعا نہ کرنا۔ ان کا تو لیول ہی بہت ہائی تھا، میں اپنے لیول کی بات کر رہے تھے، لیکن میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں کبھی بھی تم اپنے ان آزمائشوں پر اللہ سے دعا نہ کرنا، ان مصیبتوں پر، ان بیماریوں پر اللہ سے دعا نہ کرنا کہ اللہ دور کر دے۔ فرمایا تم نہیں جانتے، ہو سکتا ہے تمہاری دعا قبول کر کے اللہ تم سے وہ بیماری دور کر لے، لیکن تم یہ نہیں جانتے اس بیماری میں مبتلا کر کے اللہ تمہیں درجہ کیا عطا فرمانا چاہتا ہے، اللہ تمہیں مقام کیا عطا فرمانا چاہتا ہے۔ اگر وہ کانٹا چبھنے کی بعد بھی اس تکلیف پر تمہیں درجہ عطا فرمائے گا تو فرمایا اپنی اپنی کیٹیگری کا محاسبہ کرو، آزمائشیں جتنی زیادہ ہیں تو فرمایا شکر کرو، اس لیے کہ اللہ تمہیں اپنا محبوب بنانا چاہتا ہے، تمہارے ایمان کو اپنی بارگاہ میں قبول کرنا چاہتا ہے۔ تو اپنی اس تمام تو آزمائش، اس لیے وہ مجھے یاد آتا ہے واقعہ اقبال کا ایک شعر تھا، اس کی تشریح تھی، انہوں نے کہا کہ آپ آزمائشیں دور کرنا چاہیں تو آزمائشیں تو دور ہو ہی نہیں سکتی، آپ پیسہ مانگتے ہیں پیسہ آ جائے گا اور آپ کے اندر تکلیف آ جائے گی۔ جو صحت یاب لوگ ہیں، شفا والے، ان سے پوچھو ان کو کوئی اور ٹینشن لگی، جن کے پاس دولت ہے وہ اور کسی ٹینشن میں مبتلا، جن کے پاس نہیں ہے اور، تو ہر شخص اپنی اپنی لحاظ سے کہا جائے کہ اس امتحان کے اندر ہے، لیکن کامیاب وہی ہوگا جو ان آزمائشوں کو صرف اس نگاہ سے دیکھے کہ آزمائش رب کی طرف سے آ رہی ہے تو یہ مجھے قبول ہے۔ جب بندہ اس مقام رضا پر، اس تسلیم مقام پر جب فائز ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو مقبول فرما لیا کرتا ہے۔ امام حسین کربلا کا واقعہ کیا ہے کہ جن کے نانا اگر دعا کریں تو کائنات الٹ پلٹ ہو جائے، تو امام حسین اگر چاہتے تو کیا نہیں ہو سکتا تھا، لیکن انہوں نے کچھ نہ کیا، انہیں ہاتھ نہیں اٹھایا دعا کے لیے، انہوں نے کوئی ایفرٹ نہیں کی۔ وجہ کیا تھی؟ وہ جانتے تھے کہ اگر ایک ایک تکلیف مجھے مل رہی ہے تو وہ جانتے تھے کہ مقام بھی اتنا بلند دوبارہ مل رہا ہے، اتنا ہی درجہ بلند ہو رہا ہے۔ تو آج اپنے میرے دوستوں اپنا محاسبہ کریں، مشاہدہ کریں، اپنا کریں، یار اگر میں تکلیف میں ہوں تو اس کے بدلے دیکھیں اللہ مجھے مقام کیا عطا فرمانے والا ہے، صبر کریں، اس پر تسلیم اور رضا، مقام رضا کے منصب پر فائز ہو جائیں۔ خدا کی عزت کی قسم جب یہ کیفیت آپ اپنے اندر پیدا کریں گے، آپ معاشرے کے اندر دیکھیں کیسے خوشگواری کی ایک فضا قائم ہو جائے گی، اس سے شکایت نہیں ہوگی، کسی سے گلہ نہیں ہوگا۔ وجہ کیا ہوگا؟ اس لیے کہ آپ نے یہ یقین پیدا کر لیا کہ اب رب جو چاہے گا میں اس کی رضا میں راضی رہوں گا۔ اس لیے ہم فرماتے ہیں کہ تم اللہ کے سامنے ایسے بن جاؤ جیسے غسال، مردہ نلانے والے، جیسے مردہ نلایا جاتا ہے، فرمایا جو غسل دے رہا ہوتا ہے تو مردہ اس کے سامنے کیسا ہوتا ہے؟ کیا وہ اپنی مرضی سے ہاتھ اٹھاتا ہے؟ فرمایا نہیں، جو غسال ہوتا ہے، جو غسل دینے والا ہوتا ہے، وہ جیسے چاہتا ہے اس کو پلٹ لیتا ہے، جیسے چاہتا ہے اس کا ہاتھ ادھر کر لیتا ہے، جیسے چاہتا ہے اس کی گردن ایسے کر لیتا ہے۔ فرمایا جیسے مردہ غسال کے ہاتھ میں ہوتا ہے ایسے تم رب کے ہاتھ میں ہو جاؤ، جس طرح ایک چھوٹا بچہ اپنی ماں کے ہاتھ میں ہوتا ہے، فرمایا تم ویسے بن جاؤ جیسے وہ تمہیں ادھر پلٹے ادھر پلٹ جاؤ، ادھر پلٹے ادھر پلٹ جاؤ، مصیبتوں میں مبتلا کرے مصیبت میں راضی رہو، شفا دے شفا میں راضی رہو۔ فرمایا یہ مقام رضا ہی تمہیں رب کے قرب کر دے گا اور اللہ تمہیں مقام مرتبہ بھی عطا فرما دے گا۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ صحیح